حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 55 مہمات غزوات کو چھوڑ کے سرایا جو ہیں 55 مہمات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 مہمات میں حضرت علی شیر خدا کو سربراہ بنا کے بھیجا ہے، اور کل مہمات میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صحابی کو سربراہ بنا کے بھیجا ہے صحابی رسول ہے حضرت زید بن حارثہ۔ سب سے زیادہ مہمات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مہمات میں حضرت زید بن حارثہ کو کمانڈر بنا کے بھیجتے تھے۔ 55 مہمات میں سے 8 مہمات میں حضور نے سربراہ بنا کے بھیجا ہے، اور اتنا عدد اور کسی صحابی کے پاس نہیں۔ کسی صحابی کو 8 سے زیادہ مرتبہ مہمات کا سربراہ بنا کے حضور نے نہیں بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل صحابہ میں یہ والی فضیلت حضرت زید کو حاصل ہے۔ ایک طرف یہ مقام و مرتبہ ہے، اور دوسری طرف حال یہ تھا کہ آپ آزاد کردہ غلام تھے۔ بعد میں جس طرح حضرت بلال حبشی تھے غلام تھے، ان کو بعد میں آزاد کر دیا گیا، اسی طرح حضرت زید بن حارثہ یہ بھی غلام تھے، ان کو بعد میں آزاد کیا گیا۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک غلام کو جلیل القدر صحابہ کے اوپر کمانڈر بنا کے حضور بھیجتے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ جی میرا تعلق تو قریش سے ہے، میں ایک غلام کی کمان میں جا کے جنگ کیوں لڑوں؟ جی میرا تعلق تو فلاں بڑے قبیلے کے ساتھ ہے، اوس و خزرج کے ساتھ ہے، میں ایک غلام کی کمان میں سپاہی بن کے کیوں لڑوں؟ کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ جو لڑتے تھے وہ اپنے رینک کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ اے جی میں جنگ لاڑا مانگا تے پھر سینے تے بیج لگ جائے گا۔ صحابہ جو لڑتے تھے وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں لڑتے تھے، صحابہ جو لڑتے تھے وہ دنیاوی فوائد کے لیے نہیں لڑتے تھے، صحابہ جو جنگوں کے اندر شریک ہوتے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جاتے تھے۔ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کمانڈر کون ہے۔